یہ احساس ہم سب کو اپنے اندر بیدار رکھنا چاہیے کہ ہم سب کسی کے غلام اور کسی کے بندے ہیں۔ جب یہ احساس ہمارے دلوں میں موجود رہے گا کہ ہمارا کوئی خالق ہے، ہمارا کوئی مالک ہے، تو ہم اپنے آپ کو بغاوت سے روک لیں گے۔ یہ جو نافرمانیاں ہیں، یہ جو آزاد خیالی ہے، یہ جو بغاوتیں ہیں، ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو روک پائیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ہر انسان اپنی زندگی میں کسی کو نمونہ بناتا ہے، وہ کسی بھی فیلڈ کا ہو، وہ کسی بھی زندگی کے شعبے میں ہو۔ ہر آدمی کے ذہن میں کسی انسان کی زندگی کا خاکہ ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اس طرز پر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ بچپن میں ہم جب اسکول جاتے ہیں یا معاشرے میں اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہم کسی ایک شخصیت کو پسند کرتے ہیں اور اس کی نقل کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ بچوں کو مسجدوں میں لے آؤ، بچوں کو عبادت کرنے کا حکم دو۔ جب ہم گھروں میں نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے بغل میں جو معصوم سے بچے آ کے وہ جو ہماری نقالی کرنے لگتے ہیں، ہماری نقل اتارنے لگتے ہیں، وہ اس لیے کہ ان کا ذہن ان چیزوں سے متاثر ہوتا ہے، امپریس ہوتا ہے کہ ابا کوئی چیز کر رہے ہیں، امی کوئی چیز کر رہی ہیں، تو وہ اچھی چیز ہے تو اس کی نقل میں بھی کروں۔ اس لیے کہ ہم اپنے والدین کو، اس لیے کہ کم سنی میں، کم عمری میں، بچپن کی عمر میں ہمارے لیے آئیڈیل اگر کوئی ہوتا ہے، نمونہ ہوتا ہے، تو ہمارے والدین ہوتے ہیں۔ ہم ان کو نماز پڑھنا دیکھتے ہیں تو ہم بچے بھی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ گھروں میں ہم کوئی لفظ ایسا استعمال کرتے ہیں جو خراب ہے، اس لفظ کو سن کے بچے بھی دہرانے لگتے ہیں۔ گھروں میں کوئی اچھی بات ہم کہتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، تو بچے بھی ہنسنے مسکرانے کھلکھلانے لگتے ہیں۔ یہ ساری نقل جو بچے کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اپنی کم سنی میں، کم عمری میں اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین جو ہیں وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں اور نمونہ ہیں۔ اس بات پر ہم سب کو یقین ہے اور ہم سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مقدس ہمیں دی ہے وہ ایک بہترین کتاب ہے، ہماری زندگی کے لیے ایک گائیڈ بک ہے، ہماری زندگی کی رہنمائی کے لیے ایک ہدایت نامہ ہے۔ ہم سب کو اس بات کا احساس اور یقین ہے۔ اس کتاب میں جس کے سلسلے میں رب کریم نے خود فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ نسخہ کیمیا ہے جس کے اندر شک کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے۔ جب یہ ایمان اور یقین ہم مضبوط کر لیں گے تو قرآن کے ہر حکم کو ہم اپنی پلکوں پر بچھائیں گے، ہم اپنے دل میں اس کو اتاریں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوششیں کریں گے۔ میرے محترم بزرگوں، جو قرآن کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی